علی بھائی ابھی آپ نے درباروں کی بات کی ہے، ویسے تو آپ نے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے، اور آپ کی جو بڑی پہچان ہے ان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ نے اس پہ اچھا خاصا بولا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گنجائش ہے درباروں پہ جانے کی یا دم کروانے کی، تعویذ دھاگا لینے کے لیے تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور مزاروں پہ جانا دم کروانے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں مزار پہ اگر آپ جا رہے ہیں ان بزرگوں کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے جی تو ظاہر ہے یہ ان کا رائٹ ہے، آپ جائیں اور وہاں جا کے آپ اونچی آواز میں دعا کریں کہ اللہ جو بزرگ یہاں دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ، چھوٹے بڑے گناہ جو یہ چھپ کے کرتے رہے وہ بھی، اور جو انہوں نے اعلانیہ کیے وہ بھی، اے اللہ معاف کر۔ یہ تو ہمیں دین نے یہ دعائیں سکھائی ہیں، اگر یہ دعا کوئی کر سکتا ہے اونچی آواز میں وہ تو اور اس کوئی کے بھی بعد نہیں کر سکتا۔ وہ صحیح سلامت واپس آ سکتا ہے تو ضرور جائیں۔ دیکھیں ہم منع کیوں کر رہے ہیں؟ جو جگہ نبی الاسلام کی نافرمانی پہ بنائی گئی ہیں ہم آپ کو کیسے الاؤ کریں؟ ہمیں دین کی غیرت منع کرتی ہے۔ نبی الاسلام کی واضح حدیث ہے مسلم شریف میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، ابو حیاج اسدی تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے اپنے دور خلافت میں مجھ سے فرمایا کہ اے ابو حیاج، میں تمہیں اسی کام پہ مامور نہ کروں جو نبی الاسلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے زمین کے برابر کر دوں، اور کوئی تصویر دیکھوں جو عبادت کی غرض سے، تعظیم کی غرض سے بنائی گئی ہے، اسے مٹا دوں۔ اس پہ ہمارے جو صوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کافروں کی قبروں کا ذکر تھا، حالانکہ امام مسلم نے اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ذکر کی ہے کہ روڈس کی جنگ کے دوران رومن امپائر کے خلاف عبادہ ابن صامت صحابی تھے، وہ اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، انہوں نے اس کی قبر زمین کے برابر بنوائی اور کہا نبی الاسلام ہمیں یہی حکم دیتے تھے، افضل یہ ہے کہ زمین کے برابر ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ اگر اونچی رکھنی ہے ایک بالش تو وہ بھی کچی۔ تو مزارات پہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر جو خرافات وہاں پہ ہو رہی ہیں، یعنی وہاں پہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، شرکی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں سجدوں کی شکل میں، اور پھر ڈھول ڈمکے بدکاری کے اڈے کئی بن چکے ہیں۔ سب سے بہترین چرس ہیروئن عموماً درباروں پہ ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ مقام بوانا پہ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، ایک روایت میں ہے 100 اونٹ۔ آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں کہیں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا کسی زمانے میں یہاں بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ اچھا انہوں نے آگے سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ اگر ہوتی بھی تھی دین واٹ، اب تو نہیں ہو رہی؟ آپ فرمایا پہلے اگر کہیں ہوتی تھی نا تب بھی وہاں نہیں جانا، کیونکہ اس سے پھر لوگ کیا پلی لیں گے کہ وہ شاہ صاحب دی یاد تازہ بھی ہوتی ہے، بزرگوں دی یاد تازہ بھی ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر میں لینگویج میں بولوں تو وہ نبی جو آپ کو اللہ کی نام کی قربانی بھی نہ کرنے دیں میلے ٹھیلوں کی جگہوں کے اوپر، وہ آپ کو کیسے الاؤ کریں گے کہ ایسی جگہیں جہاں پہ یہ خرافات ہو رہی ہیں؟ رہا تعویذات والا معاملہ، اسلام میں تو تعویذ کا کوئی کنسیپٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ نے اسے لٹکانا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس کا کوئی مطلب یہ نکالے گا کہ شہد کی بوتل آپ گلے میں لٹکا لیں گے؟ ایک بیوقوف آدمی بھی کہے گا بھائی اسے چاٹو۔ تو قرآن جب کہہ رہا ہے قرآن میں شفا ہے تو اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ، جس طرح شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ چاٹنا ہے، قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی تو اللہ کے نبی بتائیں گے نا، پڑھنا جی وہ بتایا اسے پڑھنا اور وظائف۔ صحیح بخاری میں آیا نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے المعوذات، 3 تعویذ، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا آپ یہی 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کرتے تھے۔ دم کرنا سنت ہے، تعویذ بھی سنت ہے، یہ والے تعویذ، یہ نہیں کہ قرآن لکھ کے آپ گلے میں لٹکائیں گے یا اس کی نمبرنگ کریں گے، ان کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کے ساتھ۔ پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جو صبح اور شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ لیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ لینی ہے۔ ترمذی میں ایک رقت انگیز حدیث ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ نبی الاسلام پہ جب یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئی نا پلس سورہ اخلاص، تو پھر آپ علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ دی تھی، آپ صرف انہی کو لیا کرتے تھے کہ یہ ہر ایک چیز سے کفایت کرتی ہیں۔ میں ان سٹوڈنٹ سے، ان لوگوں سے جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کچھ سنت اذکار نہ کریں، ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 صورتیں پڑھ لیں
اور صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں. آپ کو کوئی سنت اذکار کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ذکر، ہر دعا، شیاطین سے بچنے کی، جادو سے بچنے کی، سے، ہر چیز، سب کچھ اس کے اندر کور ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کی صورتیں، یہ سنت والی بات ہی نہیں رہی، یہ تو قرآن کی دعائیں. تو یہ کر لیں. یہ تعویذات ہے جی. اس میں میرا کلپ بھی ہے رسول اللہ کے تعویذات. آپ نے بھی اگر کلپ اپلوڈ کرنا ہے نا، جی جی، اس عنوان سے کریں نبی علیہ السلام کے تعویذات، ٹھیک ہے. المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا جی انشاءاللہ.